حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک موت کا جھٹکا، غرغرہ جسے کہتے ہیں نا، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا موت کے وقت، جب تک وہ نہیں لگتا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اللہ نے جو تم پہ خوبصورت کلام نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو۔ سمجھ میں آ رہا ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں چلو اب آ جاؤ، اب اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو۔ ہماری خواتین پردہ نہیں کر رہی، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، توبہ کرو اور آج کے بعد اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو۔ قرآن میں اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کہتے ہیں چلو آج سے کر لو، پچھلا سارا کیا کر دوں گا؟ معاف۔ ہم ایسے ڈھیٹ ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پر اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ کوئی مستند نہیں ہے، بعض واقعے غیر مستند ہوتے ہیں لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا زبردست سبق ہوتا ہے۔ تو وہ چیز جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، اللہ سے پوچھنا کہ میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو اللہ سے پوچھ کے آئیں کہ میں آج توبہ کے لیے تیار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ بھائی میں تیار ہوں توبہ کے لیے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا تھا اس نے، کتنے کو اب تک پھینکوا چکا ہے نا جہنم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی بہت سارے لوگوں کو پھینکوا دیا تھا۔ اب آ رہا ہے پوچھنے کے لیے کہ بھائی میں اگر توبہ کروں معاف ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ شیطان توبہ کرے گا تو کیا توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا اس کا گناہ؟ اللہ نے کہا میرا توبہ کے بارے میں قانون سب کے لیے، جو بھی توبہ کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہاں تک میں اور آپ، ہم اور شیطان متفق ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر ہم توبہ کریں۔ آگے طریقے میں وہی کام ہم کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو آ کے بتایا کہ بھائی اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی توبہ کرے گا تیرا گناہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معاف۔ شیطان بڑا خوش ہو گیا، لے بھائی اتنے بندوں کو جہنم میں پھینکوا دیا میں نے اور اتنے شتونگڑے پیدا کر لیے۔ شیطان تو 4 کیا 8 شادیاں کرتا ہے، پیدا ہی کرتا چلا جا رہا ہے شتونگڑے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی اسپیڈ سے تو اپنی اسپیڈ بڑھاؤ کم از کم، تاکہ توحید پرست پیدا ہوں، ورنہ شتونگڑے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ انسان کے بچے توحید پرست، ہم غیر مسلموں کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں کہ زیادہ اولاد بڑھاؤ، ہم تو مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں توحید پرست لوگ زیادہ تعداد میں آ جائیں۔ اچھا خیر، یہ پھر شیطان بیچ میں کچھ آیا تھا، اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا تاکہ موضوع کو کیا کرے، وہ چینج کرے۔ لیکن شیطان اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ جب میں 4 شادی کی بات کرتا ہوں ذہن میں رکھوں، شیطان کہتا ہے میرا تو زنا کا سارا پروگرام ہی اڑ گیا، بہت غصہ ہوتا ہے۔ اچھا خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تیری توبہ قبول ہو جائے۔ شیطان بڑا خوش ہو گیا، لے کوئی اتنے بندے پھینکوا دیے ہیں اور توبہ کروں گا، توبہ بھی کیا 27ویں رات کو اٹھ کے روں گا ختم قرآن کے موقع پر، اگلا پچھلا سب معاف۔ تو شیطان نے کہا کہ اچھا اللہ سے توبہ کا طریقہ پوچھ۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ 27ویں رات میں رونا مناسب رہے گا یا حجر اسود پہ کھڑے چوم کے توبہ مناسب رہے گی یا ملتزم کی دیواروں سے رخسار لگا کے رونا مناسب رہے گا؟ طریقہ بتائیں۔ جیسے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ملتزم سے لگ کے رو لیے سب اگلا پچھلا معاف، 27ویں رات میں کلابازیاں کھا لیں سب اگلا پچھلا معاف۔ تو شیطان کے بارے میں بھی، شیطان کو بھی کسی شیطان نے یہ سمجھایا تھا، اس سے بڑے شیطان نے۔ تو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھائی ایکچولی ذرا مجھے طریقہ پتہ چل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے پوچھا اللہ شیطان طریقہ پوچھ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان سے کہو بھائی تیرا جرم یہ تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا، اس جرم پہ سزا ملی ہے، تو اب اس کی تلافی تو یہ ہوگی کہ آدم کو سجدہ کر۔ اب آدم نہیں ہے تو میں تجھے خصوصی پیکج دے رہا ہوں کہ ان کی قبر پہ سجدہ کر لے تو میں مان لوں گا آدم کو کیا، یہ تیرے لیے اسپیشل پیکج ہے، ورنہ تو اصولی طور پر آدم زندہ ہوتے تو کرتے نا، تو قبر میں قبر کو کر لے مان جاؤں گا، چل معاف کر دوں گا سب کچھ۔ شیطان نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا، جب وہ زندہ تھے سامنے موجود تھے نہیں کیا، میں نے اپنی انسلٹ محسوس کی ہے اس میں کہ تو مٹی سے بنی ہوئی چیز کو سجدہ کروں وہ جو آگ سے بنی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہ تو مٹی میں چلے گئے، اب قبر کو سجدہ کرنے میں تو اور زیادہ انسلٹ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ توبہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، حج بھی کرنے کے لیے تیار، عمرے کے لیے بھی تیار، تہجد کے لیے بھی تیار، سجدہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا پھر توبہ بھی تیری شرطوں پہ نہیں ہوگی، توبہ کس کی شرطوں پہ ہوگی؟ میری شرطوں پہ۔